بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری اور افطاری میں درود پاک کیوں ضروری ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر دل سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، پہلا روزہ گزر گیا اور اب دوسرا روزہ ہماری دہلیز پر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سنبھل بھی سکتا ہے اور اپنی نیتوں کو مزید خالص بھی کر سکتا ہے۔ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، مگر ابتدائی دنوں کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور روح عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر سحری اور افطاری کے لمحات کو درود پاک سے سجا لیا جائے تو یہ قبولیت کی گھڑیوں کو اور زیادہ روشن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، سحری کا وقت ویسے ہی برکت والا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول رحمت فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، اگر اس وقت بندہ اپنے روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ درود پاک کی خوشبو بھی شامل کر دے، اپنے لبوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے تر کر دے تو اس کی سحری صرف کھانا نہیں رہتی بلکہ نور بن جاتی ہے۔ سحری میں پڑھا گیا درود گویا پورے دن کے روزے کو ایک روحانی حصار دے دیتا ہے۔ پھر افطاری کا وقت آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سارا دن پیاس اور بھوک برداشت کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک شامل کر لیا جائے تو دعا آسمانوں کی طرف تیزی سے اٹھتی ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پاک دعا کے لیے پر بن جاتا ہے۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود ہو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق نہیں رہتی بلکہ بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوسرا روزہ گویا اعلان ہے کہ اب ہم نے اس سفر کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ پہلا دن آزمائش کا ہوتا ہے، دوسرا دن استقامت کا۔ اگر ہم رمضان کے شروع ہی میں سحری اور افطاری کے لمحات کو درود پاک کے ساتھ جوڑ لیں تو پورا مہینہ نورانی ہو سکتا ہے۔ سحری میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افطار سے چند منٹ پہلے دل جمعی کے ساتھ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر دعا کریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کی کیفیت بدل رہی ہے، آنکھوں میں خشوع آ رہا ہے اور دعا میں اثر پیدا ہو رہا ہے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، درود پاک جو خود اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں آیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اگر وہ ذکر رمضان کی قبولیت والی گھڑیوں میں پڑھا جائے تو اس کے فیوز کتنے بڑھ جائیں گے۔ سحری کی خاموشی اور افطاری کی عاجزی اگر درود پاک کے ساتھ مل جائے
تو بندہ اللہ کا محبوب بننے کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ دن بھر میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، زبان سے لغزش ہو جاتی ہے، آنکھوں سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اگر سحری اور افطاری میں درود پاک کی کثرت کر لی جائے تو یہ درود گویا دن بھر کی کمیوں کو دھو دیتا ہے، یہ درود دل پر پڑی گرد کو صاف کر دیتا ہے اور روزے کی روح کو تازہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیں نیت کریں اس دوسرے روزے سے ہم ایک عادت بنا لیں گے، سحری میں درود، افطاری میں درود، دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ افطاری سے 5 یا 10 منٹ پہلے، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ افطاری سے 5 یا 10 منٹ پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، دنیاوی باتیں چھوڑ دیں اور خاموشی سے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں۔ پھر جب اذان ہو اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا دل گواہی دے کہ آج کی دعا مختلف ہے، آج کی کیفیت مختلف ہے، یہ دوسرا روزہ واقعی قبولیت کی گڑی بن سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو درود پاک سے جوڑ لیں، اور رمضان ابھی شروع ہوا ہے، ابھی پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اگر ابتدا مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ پورا سفر آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سحری اور افطاری کے لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان کو درود پاک کی خوشبو سے مہکا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دوسرے روزے کو، ہماری سحری کو، ہماری افطاری کو، ہمارے درود پاک کو قبول فرمائے، ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔